أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. نہ جانے کیا یہ عالم ہے ہر ایک جانب اداسی ہے یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے نہ جانے کیا یہ عالم ہے ہر ایک جانب اداسی ہے یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے میری یا رب تمنا ہے مجھے جنت میں آنا ہے تلے عرش بڑی ایک خوبصورت گھر بسانا ہے محمد الرسول اللہ کو ہم سایہ بنانا ہے صحابہ اور شہیدوں کو گلے سے جا لگانا ہے نہ جانے کیا یہ عالم ہے ہر ایک جانب اداسی ہے یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے یہ دنیا کے حسی منظر مجھے ہر پل بلاتے ہیں گناہوں کے وہ سائے بھی ہر ایک لمحہ ڈراتے ہیں تیری یادوں میں کھو جاؤں تو راستے مسکراتے ہیں میرے قدموں کو منزل کی طرف چلنا سکھاتے ہیں نہ جانے کیا یہ عالم ہے ہر ایک جانب اداسی ہے یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے میں اب شیطان کے ہر راستے سے دور جاؤں گا اے مولا اب آپ کے راستے پہ لوٹ آؤں گا وہی تسکین و لطف عبادت پھر سے پاؤں گا یہ دنیا کی ہر ایک چاہت مٹا کر مسکراؤں گا نہ جانے کیا یہ عالم ہے ہر ایک جانب اداسی ہے یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے بہار جاویدہ میں مسکراتے پھول کلیوں کی دھنک رنگوں کے آئینوں ہنسی شبنم کے قطروں کی بہکتی ان فضاؤں اور گھنے ان سرد درختوں کی بنی جو سوچ سے بالا کسی جنت کو پانا ہے نہ جانے کیا یہ عالم ہے ہر ایک جانب اداسی ہے یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے میں اس دنیا سے بے پرواہ ایک مجبور انسان ہوں خزاں کی جو زد میں آ گیا وہ
ناظر ہوں تیری جنت کے چشموں کے لیے حرف بیاباں ہوں نہ جانے کیا یہ عالم ہے ہر ایک جانب اداسی ہے یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا انسان ہر وقت شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام نے اس امت کے لیے دعائیں کی کہ اللہ پاک آپ ہمیں یہ امت دے دیں یا ہمیں اس امت میں پیدا فرما لیں۔ حالانکہ نبوت کا مقام سب سے بڑا مقام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر مانگے دے دی ہے۔ کسی نے سوال نہیں کیا کہ یا اللہ پاک آپ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمائیں، کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنا بڑا یہ احسان ہے۔ اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا۔ ایسے ماں باپ کے گھر ہم پیدا ہوئے کہ جو کلمہ پڑھتے تھے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے گھر پہ پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے ہیں، کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور بغیر سوال کے پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب آنکھ کھولی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، ماں کو بھی سنا، باپ کو بھی سنا، اور پہلا لفظ جو کان کے اندر گیا وہ اللہ اکبر کا گیا۔ کون سا گیا؟ اللہ اکبر، پہلا لفظ کان کے اندر۔ حکم یہی ہے نا، بچہ پیدا ہو تو اس کو سب سے پہلے اس کے دائیں کان کے اندر اذان دی جائے اللہ اکبر، کہ جب تو دنیا میں آئے گا تو یہاں بڑی بڑی چیزیں دیکھے گا، بڑے بڑے لوگوں سے ملے گا، بڑے بڑے مقام اور عہدے دیکھے گا، لیکن کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑے ہیں، یہ سبق سب سے پہلے انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جی اللہ بڑے ہیں۔ جب تو بڑا ہو جائے گا نا پھر بڑی بڑی چیزیں دیکھے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے خود کو بھی تو بڑا آدمی سمجھے کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی چیز ہوں۔ آج ہمارا یہی معاملہ ہے نا، ہمیں تھوڑی سی عہدہ مل جائے، تھوڑا سا اختیار مل جائے، تھوڑی سی صحت مل جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، جتنے بڑے 30 مار خان ہم ہیں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی حاجی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی افسر نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی چودھری نہیں ہے، میں تو سب سے بڑا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کو کہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تم بڑے نہیں ہو۔ اب تمہیں اپنے ماں باپ بڑے لگتے ہیں، یہ بھی بڑے نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو سب سے پہلے مسلمان کے بچے کو دیا جاتا ہے، جی اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور جس نے اس سبق کو دل سے مان لیا، اس پہ عمل کر لیا، اس کی پوری زندگی بھی کامیابی ہے، وہ قبر میں بھی کامیاب ہے، وہ حشر میں بھی کامیاب ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہر بات پہ جو حکم چلے گا وہ اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ جب وہ بڑا ہو جائے گا نا، انسان جب بڑا ہوتا ہے پھر اس پہ مختلف قسم کے دباؤ ہوتے ہیں، معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، گھر والوں کا دباؤ ہوتا ہے، ماحول کا دباؤ ہوتا ہے، افسر کا دباؤ ہوتا ہے۔ پھر اس کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ جی اللہ سب سے بڑے ہیں۔ بات وہ مانی جائے گی جو اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی، باقی کسی کی کوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس وقت تک اطاعت فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، حکم یہ انہیں اف نہ کہو۔ حاکم کی اطاعت فرض ہے، لیکن کس وقت تک؟ اس وقت تک جب تک اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تضاد پیدا نہ کرے، ٹکرائے نہ۔
جہاں اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حکم سے ٹکرا گیا وہاں اس کا حکم ردی کی ٹوکری میں ہے۔ ماں باپ کا یا حکمران کا حکم تو الگ بات، حضرت امام مالک مسجد نبوی کے اندر 10 دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ فرماتے تھے 10 کے دوروں میں بڑا فقہ مالکی جو بڑا فقہ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ فرماتے تھے تم میری کسی بات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے اگر میری کوئی بات ان کی کسی بات سے متضاد نظر آئے میری بات چھوڑ دینا، ان کی بات پہ عمل کرنا۔ اتنے بڑے عالم تھے، فرمایا ان کی بات پہ عمل ہوگا، میری بات پہ عمل نہیں ہوگا۔ عمل اس بات پہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس پہ عمل ہوگا۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ سے ناراض تھے، کسی بات پہ ناراضگی اس بات پہ ہو گئی کہ جی یہ میرے شیخ کے، کیونکہ ہم اثر تھے ان کے شیخ اور وہ بزرگ، تو اس بات پہ ان سے خفا تھے کہ جی یہ میرے بزرگ کی تعظیم نہیں کرتے۔ تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا تمہارے شیخ کی تعظیم کرنا کب سے واجب ہو گیا؟ اس کی تعظیم کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، میری تعظیم واجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب، اور کسی کی تعظیم واجب ہے۔ جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مختلف ہوگا اس کا حکم ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولُو الْأَمْرِ، اس کے بعد پھر حاکم کا حکم دیا، اور فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اولو الامر کے ساتھ اطاعت کا حکم نہیں لگایا، اطاعت کے لیے آتی اللہ و آتی الرسول لگایا، وَأُولُو الْأَمْرِ اور حاکم کا لگا، اس کے ساتھ اطاعت کا حکم نہیں لگایا، یعنی اس کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے، پھر اس کی اطاعت واجب ہے، ورنہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا۔ اس نعمت کا انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا، اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا، زندگی ویسے گزاری، اپنی مرضی سے نہ گزاری جائے۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے اپنی رضا کے لیے، اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دی ہے۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی، بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا حساب ہوگا، حساب۔ یہ آنکھوں کی نعمت اس لیے نہیں دی کہ ہم اس سے بد نظری کرتے پھریں، ادھر ادھر دیکھتے پھریں، یہ اللہ نے یہ نعمت اس لیے نہیں دی۔ اللہ نے یہ نعمت تو اپنے دین کے لیے دی۔ ہاں دنیا ضرورت ہے، اس کو بقدر ضرورت جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا ہے، لیکن دنیا کی ضرورت میں بھی حساب ہے، دنیا کی ضرورت میں بھی حساب ہے، اس کے حلال میں بھی حساب ہے۔ حرام کی بات تو الگ ہے، اس کے حلال میں بھی اللہ نے حساب رکھا ہے۔ جس کو جتنا زیادہ مال ملے گا اتنا اس کا لمبا حساب ہوگا، جس کو جتنی آسائشیں ملیں گی اتنا اس کا لمبا حساب ہوگا۔ اللہ نے دنیا کے حلال میں بھی حساب رکھا ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمیں جو نعمتیں دی ہیں یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے دی ہیں۔ اللہ سب سے بڑے ہیں بس۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پر مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی وہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی شخصیت میں ایسا روپ رکھ دیتے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں اس سے، مخلوق ڈرتی ہے اس سے، اس کا حکم مانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک جگہ غزوے میں گئے تو لوگوں نے کہا جی جہاں خیمے لگائے وہاں لوگوں نے عرض کی کہ حضرت یہاں تو بڑے درندے ہیں، وہ کاٹ چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو حضرت نے خط لکھا جنگل کے درندوں کے نام کہ 3 دن کے اندر اس جنگل کو چھوڑ جاؤ ورنہ اس کے بعد ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور کسی ساتھی کو حکم دیا اس کو درخت پہ ٹانگ دو، تو لوگوں نے دیکھا درندے جو ہیں اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق پھر اس سے ڈرتی ہے۔ دریا نیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہتا نہیں تھا، کسی نے خط لکھا، حضرت عمر بن عاص وہاں کے گورنر تھے، آپ نے خط لکھا
کہ جی وہ اس طرح کی رسم ہے کہ جب تک لڑکی کو نہیں تو وہ دریا چلتا نہیں ہے. تو حضرت نے خط لکھا، فرمایا اس کو دریا کے اندر ڈال دو. اور اس خط میں لکھا کہ اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو تو عمر کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کی مرضی سے چلتے ہو تو چل پڑو. اس خط کا اندر جانا تھا، وہ چل پڑا، آج تک بند نہیں ہوا. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ مخلوق کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، پھر مخلوق میں جرت نہیں ہے. آج ہم سب سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے نہیں ڈرتے. وہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے نا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے در پہ سجدہ جو ہے یہ ہمیں مشکل لگتا ہے، پھر ہم ہر بندے کے در پہ سجدہ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جی میرا کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں میرا کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں میرا کام ہو جائے. جس جگہ سے کام ہونا ہے وہاں جو ہے نا وہاں ہم نہیں جاتے. اللہ کے در پہ سجدہ بندہ کرتے، سارے سجدوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے. ہمت تو کر کے دیکھیں. یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے حملہ کیا خواہش کے لیے تو سارے دروازے بند تھے اس کے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ جی دروازے بند ہیں میں نکلوں گا کہاں سے، نہیں، بلکہ دوڑ لگا دی دروازوں کی طرف. اللہ نے بند دروازوں کو کھول دیا. ہمیں تو ہمت کرنی ہے اپنے حصے کی. اللہ پاک خود اسباب بنا دیتے ہیں، خود سبب بن جاتا ہے، اور ایسا سبب بنتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے، عقل اس کی حیران ہو جاتی ہے جی میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو گیا. جتنا ہم اللہ سے ڈریں گے اللہ کی مخلوق ہم سے ڈرے گی، اور جتنا ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے نا یہ ساری مخلوق ہم پہ حاوی، انسان بھی ہم پہ حاوی ہو جائیں گے، جنات بھی ہم پہ حاوی ہو جائیں گے، حشرات الارض بھی ہم پہ حاوی ہو جائیں گے، ہر چیز ہم پہ حاوی ہو جائے گی. آج عام ہے نا یہ مسئلے، سب کئی ساتھی ملتے ہیں جی مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے جنات تنگ کرتے ہیں، مجھے فلاں تنگ کرتے ہیں. مجھے یہ مسئلہ عام ہے. کیوں عام ہے بھائی؟ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. جب ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑا، اللہ نے جو ہمارا روب تھا اس مخلوق پر اللہ نے اس کو اٹھا لیا. ہر بندہ جو ہے یہ اللہ کے حصار میں جیتا ہے. ہم زمین پہ ایسے نہیں چل سکتے، یہ اللہ کا حصار ہے، ہم اللہ کے حصار میں چلتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، کسی صالح آدمی کے اوپر کسی شخص نے الزام لگایا. بادشاہ کو چغل خور ہوتے ہیں، بادشاہ کو چغلی کی کہ جی جو صالح آدمی ہے، نیک آدمی ہے، یہ پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا ہے، ایسا ایسا آپ کو کہتا ہے. تو بادشاہ ہوتے تھے. بادشاہ نے کہا اس کا سر قلم کر دو. تو اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت کہ بادشاہ سلامت آپ میرا سر قلم نہ کریں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بادشاہ نے اس کو بلا لیا. ہاں جی یہ تو کہتے ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اب اس نے قسم کھا لی کہ جی میں نے تو خود سنی ہے، اس نے ایسی بات کی ہے. تو وہ صالح آدمی جو تھے، نیک آدمی جو تھے، وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت یہ قسم اٹھائے، یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں اللہ کی حفاظت سے نکل جاؤں. اس جملے کو یہ 3 بار کہے، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں. تو اس نے کہا بھی کیا بات ہے، کہہ دیتا ہوں. اس نے کہہ دیا کہ جی یہ اس نے ایسا کہا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں اللہ کی حفاظت سے نکل گیا. تو بادشاہ کہنے لگا اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اس نے. تو کہنے لگے آپ مجھے جلدی نہ کریں، مجھے 3 دن کی مہلت دیں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، 3 دن کے بعد آپ بھلے میری گردن اتار دیں. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ مر گیا. جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، ان پہ جھوٹا تہمت لگائی، 3 دن کے اندر اندر مر گیا. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی. اس نے ان کو بلایا، ان کو کہنے لگا بھی تمہیں کس طرح یقین تھا کہ یہ نہیں بچے گا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہر فرد دنیا میں کوئی بھی ضرور ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حصار کے بغیر زمین پہ چلتی ہے. ہر شخص، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حصار میں ہے. یہ اللہ کا حصار ہے، اللہ کی حفاظت ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس زمین پہ چلتے ہیں. تو اس صالح آدمی نے فرمایا کہ جب اس نے یہ خود سے کہا کہ میں اللہ کے حصار سے نکل گیا، اللہ نے اپنا حصار اس سے اٹھا لیا، مجھے یقین تھا یہ نہیں بچے گا. نہیں بچا وہ. تو آج ہم اللہ کے حصار میں جیتے ہیں، اور جتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مخلوق پہ اس کا روب ڈال دیتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرا ہے نا، بہت بڑا بادشاہ تھا اور اللہ کا بڑا ولی تھا. ٹوپیاں سیتا تھا، ٹوپیاں. آج ہماری تاریخ ایسی بنا دی، ہم سمجھتے ہیں سارے بادشاہ ظالم تھے. ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جو تہجد کا بھی قضا کرنے والا نہ ہو، تہجد کا بھی تارک نہ ہو، زندگی میں تہجد قضا نہ کی ہو جس نے، میری جنازہ وہ پڑھائے. تو حضرت کی جنازہ رکھی گئی. اب حیران تھے بھائی اب کون پڑھائے گا تہجد کی، جس نے تہجد بھی زندگی میں نہ چھوڑی ہو بالغ ہونے کے بعد، نمازیں تو دور کی بات ہے.
تو اتنے میں ایک شخص آگے آیا، اس نے کہا جی ان بزرگوں نے میرا پول کھول دیا۔ کون تھا؟ وقت کا بادشاہ سلطان التمش، وقت کا بادشاہ تھا اپنے وقت کا وہ۔ اور آج کی بادشاہت نہیں کہ جی وہ نہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، نہ صدر کے پاس اختیار ہے، نہ وزراء کے پاس، کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس زمانے کی بادشاہت جو حکم دے دیا دے دیا۔ اور حالت کیا تھی؟ زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی، ایسے بادشاہ تھے، ایسے بادشاہ تھے۔ تو اورنگزیب کا میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ گزرا ہے، اللہ کا ولی تھا، ٹوپیاں سیتا تھا، اور جو آمدنی ملتی تھی اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصے گھرانوں کو دیتا تھا، اس کو خرچ کرو۔ ایک حصے سے دوبارہ خام مال خریدتا تھا کہ دوبارہ میں ٹوپیاں بنا لوں اس کی، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا، ایسا بادشاہ تھا۔ تو کسی بات پہ اس کا بیٹا ناراض ہو گیا، اس نے بغاوت کر دی، جا کے کسی ہندو راجے سے مل گیا۔ اب بادشاہ کو جب یہ خبر ہوئی تو بادشاہ نے دلی کو چھوڑا اور اس شہر کے اندر چلا گیا جو اس راجہ کا دارالخلافہ تھا۔ وہاں جامع مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور خادم سے کہنے لگا جاؤ راجہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب دشمن کا شہر ہو، اکیلا بادشاہ اور خادم جا کے اس راجہ کو بلا کے لے آیا۔ اب راجہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو گرمیوں کے دن تھے، اورنگزیب کہنے لگا میرا یہ جو بٹن ہے نا اس کو ذرا کھول دو، مجھے گرمی لگتی ہے۔ بادشاہ تھا، گرمی لگتی ہے، میرا بٹن کھول دو۔ تو راجہ ہاتھ باندھ کے چپ کر کے کھڑا رہا۔ اورنگزیب کے نیفے میں یہاں خنجر باندھتے تھے، اس زمانے میں ایک رواج ہوتا تھا، یہاں سائڈ پہ خنجر رکھا کرتے تھے بڑا۔ تو اورنگزیب نے اپنا خنجر نکالا، اس راجہ کے ہاتھ میں دے دیا، کہنے لگا اگر کھولنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کو کاٹ دو۔ اب خنجر راجہ کے ہاتھ میں، وہ راجہ کانپنے لگ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارا شہر ہے، خنجر تمہارے پاس ہے، میں اکیلا ہوں، تم میرا ایک بٹن نہیں کاٹ سکتے، تم میری گردن کیسے کاٹو گے؟ اسی وقت اس کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا۔ یہ بادشاہت کا روب تھا، یہ بادشاہت کا روب نہیں تھا، یہ اس کی ولایت کا روب تھا، یہ اللہ سے ڈر کا روب تھا، یہ اس کے تقوی کا روب تھا، یہ بادشاہت کا روب نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کوئی شخص کسی کے پیسے دبا لیتا، لوگ مظلوموں کو کہتے ہیں جاؤ ان کے گھر چلے جاؤ، یہ تمہارے پیسے دلا دیں گے۔ روایات میں آتا ہے وہ مظلوم کو ساتھ لیا، سیدھا ابو جہل کے پاس اس کے پیسے دو۔ اس نے پھر دوسرا لفظ نہیں کہا، سیدھا جا کے گھر جا کے پیسے دے دیے، یہ لو جی پیسے۔ ایسا اللہ نے روب رکھا تھا۔ یہ تقوی کا روب ہے، یہ اللہ سے ڈر کا روب ہے۔ جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے اللہ مخلوق کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے واقعات میں آتا ہے نا کہ حضرت کے گھر کوئی گیا، گھر والی سے کہنے لگا جی حضرت کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے حضرت پتہ نہیں کہاں ہیں، ہوں گے کہیں جنگل ونگل میں، لکڑیاں کاٹنے گئے۔ وہ پیچھے چلا گیا جنگل میں، دیکھا حضرت جو ہے وہ لکڑیاں اپنے کندھے پہ اٹھائی ہیں اور شیر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کی کہ حضرت نے اس کو دیکھ کے فرمایا بھئی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے مخلوق کو ہمارے تابع کر دیا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کر لیں بالکل، جو اللہ سے ڈرے گا مخلوق ہمیشہ اس سے ڈرے گی۔ یہ ہم اکثر کسی کو جنات وغیرہ کا مسئلہ کہتے ہیں جی آیت الکرسی پڑھو، کیا ہے یہ؟ اس میں اللہ کی کبریائی ہے نا، اللہ کی عظمت ہے۔ کبھی ہم نے آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھا کہ جی ہم پورا چلا کر دیتے ہیں 3 دفعہ الف لام میم اور آیت الکرسی اور ولا یعود الزمہ، کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا کہ یہ آیت الکرسی ہے کیا؟ یہ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیات ہیں، سب سے عظمت والی۔ اس میں اللہ پاک کی ذات کی پوری تفصیل ہے۔ اللہ پاک جاگتے ہیں، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بادشاہ اللہ پاک کی ذات کی عظمت ہے اس میں، اور اتنی ہیبت والی ذات ہے جنات میں پڑھیے بھاگ جاتے ہیں فوراً۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر مخلوق اس سے ڈر، پھر مخلوق اس کے قابو نہیں آتی۔ اور دوسرا فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا، اللہ کے لیے خود کو وقف کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جو حاملین عرش ہیں اللہ پاک ان سے فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔
وہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے، پھر حاملین عرش سے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، وہاں سے پھر نیچے فرشتوں کو پتہ چلتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے پوری مخلوق کے اندر منادی ہو جاتی ہے اللہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ عرض کی کہ اللہ پاک اپنے کسی دوست سے مجھے ملائیں، میں آپ کے کسی ولی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں میرا ولی ہے۔ تشریف لے گئے، ان سے ملاقات ہوئی، جتنی باتیں، جب انہوں نے ان کو دیکھا حضرت کو، تو کہا کہ آج بڑا خوش نصیب دن ہے کہ میری اللہ کے خلیل سے ملاقات ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی میں نے تو آپ کو اپنا تعارف نہیں کرایا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں؟ فرمایا جب آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا، آسمانوں میں اور زمینوں میں منادی کرا دی تھی کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ یہ محبت کا رشتہ ایسا نہیں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب بندہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے تو یہ ایک طرفہ محبت نہیں ہے، یہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت نہ کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے نا، اللہ 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 کو یاد کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اللہ کے در پہ آ کے کھڑا ہو گیا، پھر دروازہ کھلے گا ہی کھلے گا، پھر دروازہ کھلے گا ہی کھلے گا۔ تو یہ ایک طرفہ محبت نہیں ہے، یہ دو طرفہ محبت ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ پریشان ہے، لیکن اس بندے سے ذرا پوچھو کہ کیسی محبت ہوتی ہے۔ اکثر میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں نا، ایسی بیماری پڑی کہ دنیا میں آج تک کسی کو بیماری نہیں ہوئی، اتنی تکلیف تھی، گھر محلے والوں نے باہر نکال دیا کہ جی باہر نکل جاؤ، ہم سے برداشت نہیں ہے۔ صرف ایک بیوی بچی اور آج ان سے جن گئی، اور پھر جب اللہ نے تندرستی دی تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بیماری والی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے تندرستی والی حالت؟ فرمایا بیماری والی حالت۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اللہ پاک روز مجھ سے پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے، اس جو پوچھنے کی چاہت تھی، وہ اس کا جو مزہ تھا نا وہ اس تندرستی میں نہیں ہے، وہ اس تندرستی میں نہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ جب بندے کو محبت ہوتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ لیلا اور مجنو مشہور قصہ ہے نا، مشہور داستان ہے۔ تو کسی بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی وہ مجنو جو ہے وہ لیلا کے چکر میں دیوانہ ہو گیا، تو بادشاہ نے لیلا کو بلایا، دیکھا ایک کالی سی عورت ہے، بڑے بڑے اس کے ہونٹ ہیں، نہ کوئی خوبصورتی ہے نہ کچھ ہے۔ تو اس نے پھر مجنو کو بلایا، کہنے لگا تم اس عورت پہ تمہارا یہ حالت، اس نے تمہاری حالت کر دی۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے، لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، انڈیا کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے بکھرے موتی کتاب لکھی ہے، غالباً مولانا یونس پالن پوری رام نے، بلکہ غالباً مولانا عمر پالن پوری نے لکھی ہے کتاب۔ تو حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو مجنو کا لقب ہے نا، یہ مجنو کو لقب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت حسن نے کسی مجلس میں ان سے کہا کہ کیس نام تھا، تو ان سے کہا کہ کیس ہم نے حکومت کو چھوڑ دیا، ہم نے حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، ہم نے حکومت کو چھوڑ دیا، ہم نے صحیح کیا۔ تو کیس کہنے لگا حضرت آپ کا تو سارا فیصلہ درست ہے، آپ تو آلِ رسول ہیں، لیکن جو حکومت کی سزاوار ہے نا وہ تو لیلا ہے، حکومت کی سزاوار تو لیلا، حکومت تو لیلا کو ملنی چاہیے تھی۔ تو اس پہ حضرت حسن نے فرمایا کہ تم تو مجنو ہو، مجنو یعنی دیوانے ہو تم۔ تو جب محبت ہو جاتی ہے نا پھر اس کو پتہ چلتا ہے، ویسے نہیں پتہ چلتا۔ محبت ہو جاتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی میرا اللہ سے کیا تعلق ہے۔ آج تو ہمیں نماز کے اندر اگر مچھر کاٹے تو ہم 36 دفعہ ہماری نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک غزوے کے اندر ایک صحابی ڈیوٹی لگ گئی کہ جی پہرا دیں گے 2 صحابہ کی، تو انہوں نے کہا ساری رات دونوں جاگنے سے بہتر ایک سو جائے ایک جاگ لے۔ تو ایک ساتھی سو گئے، ایک نے انہوں نے سوچا کہ اب جاگ رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں جاگتا رہوں میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو انہوں نے اللہ اکبر کے نیت مان لی۔ تو دشمن کہیں تاک میں تھا، اس نے دیکھا جی یہ بندہ تو غافل ہے، اس نے جو ہے، حالانکہ غافل یہ نہیں تھا، غافل تو وہ تھے، لیکن وہ یہ سمجھا کہ یہ پہرے سے غافل ہے، اس نے نیزہ مارا اور حضرت کے نیزہ لگ گیا۔
تو حضرت نے پھر نماز پڑھ کے سلام پھیرا، آپ نے ساتھی کو اٹھایا، کیا خوبصورت الفاظ ادا کیے، حیران رہ جائے گی عقل۔ فرمانے لگے کہ میں نے موت کے خوف سے نماز مختصر نہیں کی، میں نے تو اس ڈر سے نماز مختصر کی کہ ایسا نہ ہو خون زیادہ بہہ جائے اور میں آپ کو اٹھا نہ سکوں اور دشمن سر پہ پہنچ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہو، میں نے اس نیت سے نماز کو مختصر کیا۔ کیسا مزہ نماز میں آتا ہے، خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن فکر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، باقی ان کو فکر نہیں ہے۔ ایسا مزہ ہے نماز کے اندر۔ ہمیں آپ کو ایسا مزہ آتا ہے؟ ہمیں تو مچھر کاٹے جب پتہ چلتا ہے، وہ مسئلے جو ہمیں زندگی میں کبھی نہ ہوئے وہ سارے نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمیں تو نماز میں ایسا مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت تھے، کسی کافر کو قتل کر دیا گیا، اس کے بدلے یہ پکڑے گئے تو ان کو بھیج دیا جن کا باپ قتل ہوا تھا۔ انہوں نے مکہ میں بڑا اعلان کیا کہ جی بہت بڑا مجمع، اور کھڑا کر دیا اور ان سے کہنے لگے آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا آخری خواہش میری یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں۔ یہ نہیں کہا میری ماں کو بتا دو، میری بیوی کو بتا دو، میرے بچوں کو بتا دو، میرے دوستوں کو بتا دو۔ ہم ایسے کہتے ہیں جی گھر پتہ چل جائے۔ ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے بدلے گھر پتہ بھی چل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ خواہش ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے، اللہ کو پتہ، یہ خواہش ہماری ہونی چاہیے نا کہ دربار رسالت میں پتہ چل جائے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دھیان گھر کی طرف پھنسا ہوتا ہے۔ تو جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کفار سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے یہ نماز مختصر پڑھی ہے، مختصر لمبی نماز پڑھی۔ فرمایا مختصر میں نے اس لیے کر دی کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر دی، اس وجہ سے میں نے مختصر نماز پڑھی۔ یعنی ایک بندے کو پتا ہو کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے مار دیں گے یہ، اس حالت میں، اور اگر ہم اس حالت میں خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی ایسا وقت آ جائے اور ہم نماز پڑھیں، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں ہماری نماز کیسی ہوگی۔ ذرا سی پریشانی کی خبر مل جائے، نماز ہماری سے ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کون سی رکعت ہے۔ ایسا ہی ہے معاملہ، میرے ساتھ بھی ایسا ہی، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی۔ یہ ہماری نماز کا عالم ہے، کیوں؟ محبت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے محبت جو ہے یہ معرفت کی بنیاد ہے۔ معرفت کہتے ہیں اللہ کی پہچان کو، تو محبت جو ہے یہ معرفت کی بنیاد ہے، بنیاد۔ محبت نہیں ہے پھر پہچان کا دعویٰ غلط ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی پہچان نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی نہیں، شدید محبت۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، بندہ نہیں کہہ رہا، بندہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو جتنی اللہ سے محبت ہوگی اتنی اللہ کی معرفت ہوگی، اتنی اللہ کی پہچان ہوگی۔ آج ہر بندہ معرفت کی تلاش میں ہے، محبت کا کسی کو نہیں پتا، محبت کا کسی کو نہیں پتا۔ ایسی صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ سوال کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، آنکھوں کے اشارے سمجھ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی میں خطبہ دیا، جب حضرت کا وصال تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جی میری جو ہے وہ اب دین مکمل ہو گئے، یہ آیت نازل ہوئی اکملت لکم دینکم ولی۔ تو سب صحابہ خوش ہوئے کہ جی دین مکمل ہو گیا۔ دیکھا حضرت صدیق اس وقت بھی رو رہے ہیں۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضرت یہ رونے کا کون سا موقع ہے، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، فتح کر دیا، اب کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں، مکمل ہو گیا، اور حضرت کیوں روتے تھے؟ محبت تھی نا، پتہ تھا جب کام ختم ہو گیا تو واپسی کا پروانہ آ جائے گا۔ ایسی محبت تھی۔ میدان عرفہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ اکرام تھے، آپ نے جب خطبہ دیا نا، اس کی ابتدا سالکین کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے خطبہ دیا، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ 1,24,000 صحابہ اکرام تھے، سب کے سب جانتے تھے کہ آج یوم عرفہ ہے۔
ایسے ہی جتنے صحابہ اکرام تھے سب جانتے تھے کہ آج یوم عرفہ ہے، کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا دیا۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے، آپ نے فرمایا کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ کے سب صحابہ جانتے تھے آج یوم عرفہ۔ پھر فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ سارے صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ میدان عرفات ہے، نہیں جانتے تھے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے، وہیں بڑے، سب کو پتا تھا کہ یہ میدان عرفات ہے۔ عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایسی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تک سمجھتے تھے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا نا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ ایسی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے نا، جب بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر اللہ مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ خود بخود اس کی طرف آتے ہیں۔ پھر وہ ہیرے کی مثال ہوتی ہے، جو اللہ کا بن گیا وہ ہیرا بن گیا۔ پھر میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں نا کہ روایات میں آتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان سے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں، یعنی آسمان والے اس کو دیکھتے ہیں ایسے جیسے زمین سے ہم ستارے دیکھتے ہیں، یہ فلاں روشن ہے، یہ فلاں روشن ہے۔ تو جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان سے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں، اور جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا وہ کیسا چمکتا ہوگا؟ پھر جب گھر نظر آتا ہے آسمان سے تو وہ دل نظر نہیں آتا ہوگا، جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا وہ آسمان سے پھر نظر آتا ہے، آسمان والے پہچانتے ہیں پھر اس کو کہ جی اللہ کا بندہ ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کا نور ہے اس کے دل کے اندر۔ پھر وہ دل مردہ نہیں ہوتا، پھر وہ دل زندہ رہتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کی یاد کا نور آ گیا وہ دل پھر زندہ ہو گیا، وہ پھر دل مردہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، بہت بڑے عالم تھے، ہمارے بڑے حضرت، ہمارا سلسلہ وہیں سے ملتا ہے۔ تو جب وصال ہوا تو حضرت کا دل دھڑکتا تھا، ڈاکٹروں نے چیک کیا تو کہنے لگے جی دل تو زندہ ہے۔ تو کسی ساتھی نے کہا بھائی یہ دل نہیں مر سکتا، آنکھوں کی پتلیاں دیکھو بس۔ اور جب بڑے حضرت صاحب کا وصال ہوا میں وہاں موجود تھا، اور حضرت کی وہ آنکھ پہ لگتی ہے یہ انگلی پہ جو لگتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آکسومیٹر کہتے ہیں، جو آکسیجن لیول بتاتا ہے، وہ اور ہارٹ بیٹ پوری تھی، صرف آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں۔ اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر نے کہا جی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جس دل کے اندر اللہ اللہ زندہ ہو گیا، اللہ کی یاد زندہ ہو گئی، وہ دل پھر نہیں مرتا ہے۔ تو جس نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے مخلوق کی محبت پھر اس کے دل میں ڈال دی۔ اور تیسرا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر مخلوق اس کی خدمت کرتی ہے، مخلوق اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے لیے کلمہ خیر کہتی ہے، اس کے جانے کے بعد دعائیں کرتی ہے، اس کو یاد رکھتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمایوں بھی بادشاہ ہے اور بابا فرید تو بادشاہ بھی نہیں تو فقیر تھے۔ کسی کو پتہ ہے ہمایوں کی قبر کہاں ہے؟ اور ان کے مزار پہ دیکھ لو، اب وہاں صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا، وہ وقت کے حاکم کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ وہاں جو بدعات وغیرہ ہیں، جو بھی مسئلے ہیں وہ ان کا کام ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس حاکم کا جو قبر ہے اس پہ کتنے لوگ جاتے ہیں۔ آج بھی اللہ والے جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، سالکین کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں، کچھ سورتیں پڑھتے ہیں اور اپنے سلسلے کے سارے بزرگوں کو بخشتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بادشاہوں کو بخش کے دیتے ہیں؟ جن بزرگوں کو گئے ہمیں چند سال ہوئے ہوں یا سینکڑوں سال ہو چکے ہوں، سب کی ارواح کو ہم بخشتے ہیں۔ اللہ پاک ایسا نظام بناتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر مخلوق اس کی خدمت کرتی ہے۔ خدمت میں صرف مالی خدمت نہیں ہے، کتنا بڑا انعام ہے جب وہ اٹھیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے نا، بندہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو پہاڑ کی طرح نیکی ہوگی، اور وہ اللہ پاک سے عرض کرے گا یا اللہ پاک یہ نیکیاں میں نے نہیں کی تھی، یہ نیکیاں میں نے نہیں کی تھی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تم نے بالکل نہیں کی، یہ تمہارے بعد لوگوں نے تمہارے لیے دعائیں کی، یہ وہ نیکیاں ہیں۔ تو اللہ پاک ایسا انتظام کرتے ہیں، جو زندگی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، اللہ پاک ایسا سبب فرماتے ہیں کہ پھر
وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک ایسا سبب بنا دیتے ہیں کہ پھر اس کے نامہ اعمال میں برکت جاری رہتی ہے۔ جو زندگی میں قرآن پڑھ گیا، قاری بن گیا، بچوں کو پڑھا دیا، کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بچے ضرب ہوتے رہتے ہیں۔ بچے نے قرآن پڑھا، اس نے 10 کو پڑھایا، پھر 10 نے 100 کو پڑھایا، 100 نے پھر 1000 کو پڑھایا، اور ان سب کا ثواب ان قاری صاحب کو جاتا ہے، خود اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ زندگی میں اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اللہ پاک مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی لگا دیتے ہیں، اس کے جانے کے بعد بھی لگا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو زندگی ہے اس کی قدر کرنی ہے، ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ کامیاب یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے کہ جی ایک دفعہ میٹرک میں امتحان ہوا تو مٹھائیاں بانٹ دیں، پتہ چلا جی یہ تو کوئی امتحان ہی نہیں تھا، اب تو اس کو انٹر بھی دینا ہے، پھر انٹر میں ہو گیا تو جی اب تو اس کو نوکری بھی کرنی ہے۔ ہر کامیابی دنیا کی عارضی ہے، ہر کامیابی، کوئی بھی کامیابی وہ عارضی ہے، وہ وقتی خوشی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس کے بعد تو اب یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد تو یہ کام کرنا ہے۔ وہ یہ کامیابی نہیں ہے، وہ آخرت والی کامیابی ہے کہ جو ایک دفعہ کامیاب ہو گیا بس وہ ہو گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس کامیاب ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، بس پھر چلا گیا۔ اور ویسے تو جنت میں اللہ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ بندہ ان کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہم جن نعمتوں کا حوالہ دیتے ہیں، جن کی بیان کرتے ہیں، وہ تو ہم اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں، وہاں تو اللہ نے اپنے فضل کے مطابق رکھی ہیں۔ اور سب سے بڑی کیا نعمت ہے کہ وہاں اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اللہ پاک کی زیارت ہوگی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ لیکن نعمت اس وقت ملے گی جب ہم دنیا کے اندر اللہ کو راضی کریں گے، دنیا کے اندر ہم اللہ کو یاد کریں گے، ہم دنیا کے اندر اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہمیں وہاں بھی یاد رکھیں گے، یہاں بھی یاد رکھیں گے۔ ایک حدیث قدسی ہے نا، یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتکا وان نسیتنی ذکرتکا، اے ابن آدم تم مجھے یاد رکھتے ہو، کرتے ہو، تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ جب تم اللہ 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 کرتے ہو نا، اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ ہمیں یاد رکھتے ہیں اس وقت۔ اور جب تم مجھے بھول جاتے ہو، میں جب بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ اس کو نہیں بھولتے، اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں، وقت پہ رزق بھی دیتے ہیں، باقی سہولیات بھی دیتے ہیں، کوئی نعمت نہیں چھینتے کہ جی اس نے مجھے یاد ہی نہیں کیا میں اس کی فلاں نعمت چھین لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت بندے کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تمہیں نہیں بھولتا، میں تمہیں ہر حال میں یاد رکھتا ہوں۔ تو پھر بندہ بھی وہ ہے نا جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، ایسی کیفیت ہو جائے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، نماز میں ہو جب بھی اللہ کو یاد رکھے، کاروبار میں ہو جب بھی اللہ اس کے دل میں ہو، جب بھی اللہ اس کے دل میں ہو۔ یہ پھر مزہ ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد ہو، ہر حال میں اللہ اس کے دل میں ہو، پھر زندگی کا مزہ ہے نا، پھر ہے یہ اطاعت، پھر ہے یہ محبت کہ باتیں بھلے کسی سے بھی کرے، دل اس کو اللہ کی طرف ہو۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ میری ایسی نعمت ہو جائے، ایسی میری حالت ہو جائے کہ ہر حال میں میرے دل کا جو کنیکشن ہے یہ اللہ سے مل جائے۔ بس صرف عبادات میں نہیں، پوری دنیا کے سارے معاملات میں۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ جو 8 گھنٹے ہم نے فیکٹری میں گزارے ہیں اس کا بھی ہم سے حساب ہوگا، جو گھر میں گزارے ہیں اس کا بھی ہم سے حساب ہوگا۔ تو ایسی نعمت حاصل ہو کہ ہر وقت انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد میں لگا رہے، کام دنیا کے کرتے رہے بس۔ وہ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں نا، کسی عورت کا خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گم ہو جائے تو کچھ دن رو پیٹ کے چپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے، لیکن دروازے پر ذرا سی آہٹ ہو تو کہتی ہائے میرا بچہ، دل اس کا بچے میں پھنسا ہوتا ہے، بظاہر وہ سارے کام کرتی ہے۔ تو اللہ والوں کی بھی ایسی مثال ہے، دل ان کا اللہ کی یاد میں پھنسا ہوتا ہے، بظاہر سارے کام کرتے ہیں۔ کسی شخص نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ مجھے کسی اللہ والے کا پتہ بتا دیں، انہوں نے کہا فلاں شہر چلے جائے، اس کا جو حاکم ہے وہ اللہ والا ہے۔ اب وہ وہاں گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جی وقت کا حاکم جو ہے یہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو حاکم ہے، بادشاہ ہے، یہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس حال کو ان بزرگوں پہ کھول دیا۔ وہ اس سے کہنے لگے کہ میاں تم ہمارے شہر میں آئے ہو، ذرا گھومو پھرو، اور ایک
بندے کو حکم دیا کہ ایک پیالہ پانی سے لبالب بھر کے وہ ان کے ساتھ کر دو، اور ایک جلاد کو حکم دیا اس کے ساتھ چلے جا، اگر یہ پانی کا پیالہ گرے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ اب وہ سوچنے لگا یہ میں کہاں پھنس گیا، اب حکم بھی تھا بادشاہ کا، تو وہ پورا شہر کا چکر لگا کے آیا۔ جب واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا، وہ اللہ والے نے پوچھا کہ جی شہر ہمارا کیسا تھا؟ تو کہنے لگا جی شہر کا تو مجھے پتہ نہیں، میری تو ساری جان اس پیالے میں اٹکی تھی کہ اگر اس کا پانی گرا اور میری گردن گئی۔ تو وہ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میاں ہمارا بھی یہی حال ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم تخت پہ بیٹھے ہیں، دل ہمارا وہیں پھنسا ہوا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ہر حال میں ان کا دل اللہ سے ملا ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ جس کو اللہ کی یاد کی، اللہ کی یاد کی نعمت حاصل ہو گئی، اللہ کی پہچان کی نعمت حاصل ہو گئی، اس کو ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ تسبیح بجائی جائے گی، یہ تسبیح نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ یہ میرے دل میں ہو رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اگر خیالات زیادہ تنگ کریں تو سانس کو روک لیں، زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیں، اس طریقے سے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ذکر گو تا تیرا جانست، پاکی دل ز ذکر رحمان است. مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تاب آب درد و عالم آبرو. ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ اللہ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. امید نہ بھرانا، امید بھرانا ہے. اس دل کے سمندر میں وہ بحر منور ہے، اس دل کے سمندر میں وہ بحر منور ہے. اللہ اللہ کی دروں سے اب اس کو چمکانا ہے، اللہ کی دروں سے اب اس کو چمکانا ہے. امید نہ بھرانا، امید بھرانا ہے.
مت جانو کو یہ بجلی کی تاریں ہیں مت جانو ان کو یہ بجلی کی تاریں ہیں یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے امید نہ بھروانا امید بھروانا ہے یہ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے عالم پانی سے ہوگا پوچھ تیرا ایک دن عالم پانی سے ہوگا پوچھ تیرا ایک دن اور بنے گا جنگل میں یہ ڈیرا ایک دن اور بنے گا جنگل میں یہ ڈیرا ایک دن عالم پانی سے ہوگا دور نظروں سے رہے گی روشنی مہتاب کی دور نظروں سے رہے گی روشنی مہتاب کی قبر میں دیکھیں گے آنکھیں اندھیرا ایک دن قبر میں دیکھیں گے آنکھیں اندھیرا ایک دن عالم پانی سے ہوگا کہہ رہی تھی موت یہ کیوں جین سے مغرور ہے کہہ رہی تھی موت یہ کیوں جین پہ مغرور ہے مسافر نکالوں گی میں تیرا ایک دن مسافر دم نکالوں گی میں تیرا ایک دن عالم پانی سے ہوگا اے جلالی کیوں لگائیں ہم کسی سے اپنا دل اے جلالی کیوں لگائیں ہم کسی سے اپنا دل ہم کو بھی کرنا ہے جنگل میں بسیرا ایک دن ہم کو بھی کرنا ہے جنگل میں بسیرا ایک دن عالم پانی سے ہوگا ایک جنازے پر میں پہنچا اور حسرت سے کہا ایک جنازے پر میں پہنچا اور حسرت سے کہا میں بھی مل لیتا اگر یہ اور جیتا ایک دن میں بھی مل لیتا اگر یہ اور جیتا ایک دن عالم پانی سے ہوگا پوچھ تیرا
لگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ ببورے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب سونے، لگا جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، یہ خاک میں نشاں کیسے کیسے مکی ہو گئی مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی جہاں کیسے کیسے، لگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لہر میں جان بنانی ہے، تمہارے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عمل تیری تیری کیسی ندانی ہے، بنانے کر برباد میں اپنی توبہ کر، کہاں ہے باپ دادا سب کے جس کی تو نشانی ہے، نہ کر بل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، تمہیں کی کر نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، یا آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے، نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا، نبی کے در کا خادم بن مراد اچھی جو پانی ہے، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے، روزی کھا لال اپنی سراپا نور تقویٰ بن، کہ تقویٰ میں ترقی ہے یہ نعمت جاودانی ہے، اکڑے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے، سوا مرشد کے دنیا کی محبت کس مٹانی ہے، خدا یاد آئے جس کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے، بجز مرشد کے اچھی بات کس تجھ کو بتانی ہے،
شریعت کا غلام ہو یہ عجب اخلاق ہو، دل اس کا مسل اینا ہو یہ اس کی نشانی ہے۔ ابو طالب مولا ہے اور اسلام کا جویا، تو جلدی کر پکڑ مرشد نصیحت یہ ایمانی ہے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوائیں سوایا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پراؤں تیرے در پہ دل شکستہ، پراؤں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، مفلسی زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلسی زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جان عمر رواں
لے کے جاتی کہاں جانے عمرِ رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجنون ہوں کیا یہ غم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجنون ہوں کیا یہ غم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں سراج حشر تک جاؤں گا بے برق سراج حشر تک جاؤں گا بے برق مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی اوپر معصیت کی کڑی ڈوبی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی اوپر معصیت کی کڑی ڈوبی ان کے چشم غنی رونق جا بنی ان کے چشم غنی رونق جا بنی چھاؤں جس کی گھڑی وہ شجر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بلکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بلکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے بروں ایک پتھر کوئی نظر مل گیا اللہ 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 میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے ایک میں ہی نہیں شیدا دنیا
میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو۔ پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ تن پہ خا کر ظالم کے کوڑے، یہ بولے بلال حبشی۔ تن پہ خا کر ظالم کے کوڑے، یہ بولے بلال حبشی۔ میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا۔ بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا جانواز بچھاؤں.